بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ تھوڑا سا کھانسی کو کنٹرول رکھیں، ورنہ تشریف نہیں دیتے ہیں، آپ کی کھانسی سن لیتے ہیں۔ ہماری گفتگو نیت یا اخلاص سے متعلق جاری ہے۔ نیت یا اخلاص دونوں تقریباً سیم ہی چیزیں ہیں۔ نیت درست ہوگی تو اخلاص قبول ہوگا، اخلاص درست ہوگا تو نیت قبول ہوگی۔ حضرت معلم بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معلم ارشاد کرتے ہیں کہ میرے بابا حضرت یزید نے کچھ اجناس لی صدقہ کرنے کے لیے، انہوں نے مسجد میں رکھی۔ حضرت معلم کہتے ہیں میں اٹھا کے لے آیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ میں نے تیرے لیے تو نہیں رکھی تھی، یہ تو میں نے کسی اور کے لیے رکھی تھی۔ کہتے ہمارے درمیان اس بات پہ جھگڑا ہو گیا، بیٹے اور باپ کے درمیان۔ کہتے ہم اپنا معاملہ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے۔ جا کے میرے بابا یزید نے یہ بات کی، حضور یہ میں نے اجناس رکھی تھی صدقہ کرنے کے لیے، میرا بیٹا اٹھا کے لے آیا ہے، جب کہ میں نے اس کے لیے نہیں رکھی تھی، میں نے تو کسی اور کے لیے رکھی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا جواب سننا۔ حضور نے دونوں کو ہی مایوس نہیں فرمایا۔ یہ ہوتی ہے شان کریمی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کسی ایک کے ہاں کوئی یعنی کہ جھگڑا ہو جائے تو ہم دوسرے کو مایوس کر دیتے، جبکہ یہ میرے آقا کی سنت نہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یزید تجھے صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا، چونکہ تیری نیت تھی کہ تو نے صدقہ کرنا تھا، تجھے صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا، اور اے معلم جو تو اٹھا کے لے گیا وہ تیرا ہی ہے۔ کتنا خوبصورت جواب ہے۔ اسی طرح کا ایک اور جواب ہے کہ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان ایک بات پہ بحث ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر نے وتر پہلے وقت میں پڑھ لیا، عشاء کے ساتھ جس سلام پڑھتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا میں تہجد کے وقت پڑھوں گا۔ اب دونوں یہ بات لے کر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے کہ افضل عمل کس کا ہے۔ حالانکہ تہجد کے وقت وتر پڑھنا سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جو وتر ہے وہ تہجد کے وقت ادا فرمائے۔ لیکن حضور کا جواب سنیے، حضور ارشاد کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے احتیاط سے کام لیا ہے اور عمر نے جرأت سے کام لیا ہے۔ کتنا خوبصورت جواب ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی کو اس طرح مایوسی نہ پھیلائیں، نہیں، اس طرح کا کوئی رستہ نکالیں کہ جس سے دونوں فریقین خوش ہو۔ اگلی حدیث پاک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اشارہ کرتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر میں شدید علیل تھا، میرے سر میں سخت درد تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا پتہ لینے کے لیے آئے، حضور مجھے پوچھنے کے لیے۔ اللہ کرے ہم بھی ایسے بیمار ہو جائیں کہ ہماری عیادت کے لیے حضور خود تشریف لائے۔ ایسی بیماری پہ ہم صحت قربان نہ کر دیں کہ ادھر ہم بیمار پڑے ہوں ادھر میرے آقا تشریف لے آئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی عیادت کی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ بہت بڑے مالدار تھے اور یہ عشرہ مبشرہ صحابی میں سے، اور ان کی شان یہ بھی ہے کہ یہ رشتے میں حضور کے ماموں بھی لگتے ہیں، اور ایک ان کی شان یہ ہے
پوری کائنات کہتی ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ سعد بن ابی وقاص کا مقام یہ ہے کہ جب یہ غزوے میں تیر اندازی کرتے تھے تو حضور فرماتے ہیں سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص کا مقام ہے، یہ ان کی شان ہے۔ تو سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ہی بیٹی رکھتا ہوں، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں 2/3 وصیت نہ کر دوں؟ 2/3 کتنا ہوتا ہے؟ 2/3 جی آدھے سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرے تو 2 حصے میں اللہ کی راہ میں وصیت نہ کر دوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی حضور نصف یعنی آدھا مال؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ 1/3 یعنی تیسرا حصہ، 1/3؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کافی ہے، یہ کافی۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جناب ویسے ہی جب مرنے کے قریب ہے میری فلاں چیز بھی اللہ کی راہ میں دے دینا، میری فلاں چیز بھی اللہ کی راہ میں دے دینا، میری فلاں چیز بھی اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ 1/3 سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ وہ بھی ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے مال سے اس کو کفن دیا جائے گا، اس کے کفن دفن کا انتظام کر کے پھر اگر دیکھا جائے گا قرضہ ہے، قرضہ اتار کے تو پھر تیسری حصے پہ عمل کیا جائے گا، ادروائز وہ بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا حصہ تو وصیت کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے ورثاء کو نادر چھوڑے، یعنی خالی چھوڑے، ان کو لوگوں کے لیے محتاج کر کے چلا جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا تجھے اجر ملے گا۔ اور حضور نے فرمایا بڑی پیاری بات ہے، میں کہتا ہوں بڑی پیاری بات ہے، آپ توجہ کریں گے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو بندہ پیار سے، محبت سے، اخلاص کے ساتھ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ اونچی والی بولے سبحان اللہ۔ تو اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے جو ہمارے بڑے نا جو سیانے بنے پھرتے ہیں اس سے ان کی نفی ہو گئی ہے۔ اگر میاں بیوی بیٹھے اکٹھے کھانا کھا رہے ان کو شرم نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتی۔ یہ ایک چار بھائی بیٹھ کے کھانا کھا، او بھائی تجھے زیادہ شرم آتی ہے؟ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے سے اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے، تو شرم کر رہا ہے۔ اب تیری بات مانو یا اللہ کے محبوب کی بات مانو؟ تو اس لیے یہ باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے، نوجوانوں کو ذلیل نہ کرے، کو پریشان نہ کرے۔ یہ اللہ کے محبوب نے حق دی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جن کے ابھی بوڑھے ہو گئے وہ زندہ وہ بھی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائے، میرے نبی کی سنت ہے، یہ ہم نے کرنا چھوڑ دیا نا اصل میں، اس لیے تو الفتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، چاہتے کم ہوتی چلی جا رہی۔ پھر حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھی سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اپنے ساتھی سے پیچھے رہ جائے گا تو تیری زندگی سے کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، کچھ تکلیف سے دو چار ہوں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو قبول فرما اور ان کو شکست سے دو چار نہ کر۔ البتہ سعد بن خولہ کی حالت قابل رحم ہے، ان کے لیے دعا کیوں کی؟ کیونکہ حضرت سعد بن خولہ مکے میں ہی انتقال کر گئے تھے، مکے میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ تو آج کے درس میں ہمیں ایک تو یہ سبق ملا کہ نیت اخلاص بالکل درست ہونا چاہیے، اور کسی بھی بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں وصیت کرتا پھرے۔ ورثاء کا حق ہے، اللہ رسول نے اس کے اندر اس کے حق رکھے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔